السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، آج ہم آپ کو ایسی جانکاری دینے والے ہیں کہ ہر مومن کے لیے بہت ہی مہتوپورن جانکاری ہے۔ یہ ہر مسلمان بھائی کے لیے، ہر ہمارے بھائی کے لیے یہ جانکاری بہت ہی کامیاب جانکاری ہے جو ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں، اور ایسی باتیں بتانے والے ہیں کہ جو آپ کو جان کر بہت ہی خوشی ہوگی اور آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ انشاءاللہ ہم نے آپ کو یہ باتیں بتائیں۔ اور کن لوگوں کو، ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جن کو یاد نہیں ہے، اور اس کو میرے آپ کو بتانے کا اور آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان لوگوں سے میں بھائیوں سے میں جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ جن بھائیوں کو یہ معلوم نہیں، اور اس کو یاد رکھیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اپنے نبی پاک صاحب لولا کالی کملی والے کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، بہت ہی افضل الاعلیٰ ہمیں امت بنایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس امت سے بہت پیار فرمایا کرتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو ایسی جانکاری دینے والے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں کہ ہر مومن بھائی کو، ہر مسلمان بھائی کو اس بات کی جانکاری ہونا چاہیے اور اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز پر کام کرتے ہیں اور ہمارا ایمان کیا کام کرتا ہے، اور ہمارا ایمان کس چیز پر اور ہمارا ایمان کن باتوں پر مکمل ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو ایمان مکمل ہے وہ 5 باتوں پر مکمل ہے، 5 ارکان ہیں ہمارے، جو کہ 5 ارکان ایسے ہیں کہ آپ کو یاد ہونا بہت ضروری ہے، ہر مومن بھائی کو یاد ہونا بہت ضروری ہے، ہمارے مسلمان بھائی کو یاد ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ اچھی طرح سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے کیا کام کرنا ہے اور ہمارا کیا مسلمان ہونے کا طریقہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارا مسلمان بھائی کس طرح سے اپنے بھائی سے محبت رکھے اور ہمارا بھائی ہمارے کس طرح سے ایک دوسرے سے گلے ملے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنے کے بعد دل سے اور دماغ سے اور اپنی جستجو اپنے بھائی کے لیے کرے، لگائے رکھے، اور ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر ہمیشہ چل سکے، ایک دوسرے کی مدد کر سکے۔ بھائی بہنیں بھی ہماری اس بات کو سنیں اور غور کریں کہ ہماری بہنیں بھی اپنی بہنوں سے محبت کریں اور بے انتہا محبت کریں، کیونکہ ہمارا دین اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کو ملاپ کرانے کی سوچتا ہے، ایک دوسرے کی قدوریت کو دور کرنے کی سوچتا ہے، اور اچھے کام بتاتا ہے اور اچھی باتوں کا طریقہ بتاتا ہے، اچھے کلمات سکھاتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، گمراہی سے روکتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ ہمارا ایمان ایک ایسا ایمان ہے، ہمارا کلمہ طیب ایک ایسا کلمہ طیب ہے، ہمارا لقب جو مسلمان ہے وہ ایسا مسلمان لقب ہے کہ مسلمان اس آدمی کو کہا جاتا ہے، مسلمان وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کالی کملی والے آقا کے بتائے ہوئے اصول پر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، وہ مومن مسلمان کہلایا جاتا ہے۔ 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، ہم وقت نماز پڑھنا، ہم وقت باوضو رہنا چاہیے، وضو کے ساتھ اپنی زندگی کو بتانا چاہیے، جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے، بری باتوں سے بچنا چاہیے، ہر برے کام سے اس کو بچنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی برے کام کر رہا ہے تو اس کو اطاعت کرنا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ میرے بھائی یہ کام کرنا بہت بری بات ہے، آپ اس کام سے گریز کریں۔ تو ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو مسلمان بھائی ہے، اس بات سے گریز کرے اور ہر بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ آئیے میں بتاتا ہوں ہمارا جو سب سے پہلا کام ہے، یعنی کہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، ایمان میں ہمارا سب سے پہلا ارکان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جو ہماری شہادت کی انگلی پر ہم نے لکھ رکھا ہے اور دکھا رہے ہیں، یعنی کہ نماز، 5 وقت کا نماز پڑھنا، یعنی کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا اور 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنا، ہمیشہ ٹائم پر نماز پڑھنا۔ اور تیسرے، اگر آپ کے پاس
मान लीजिए अगर किसी वक्त आपने, अगर नमाज का वक्त निकल गया, जमात निकल गई, तो आप अपनी नमाज पढ़ें। ये ना सोचें कि जमात निकल गई तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो नमाज की हमेशा पाबंदी रखें। और तीसरे आपने रोज़ा रखना, यानी कि ये हमारा तीसरा अरकान है जो रोज़ा रखा जाता है। माह रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आता है तो हम रोज़ा रखते हैं। बहुत से लोग रोज़े से गुरेज करते हैं कि हमारी बीमारी है और हम तरह तरह की बीमारी में मुसल्लत हैं, हम दवाई खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं मेरे भाई के रोज़ा रखें। अगर हाँ ज़्यादा आप बीमार हैं तो आप उसका फिर रोज़ा कज़ा रखेंगे, मगर यह कि रोज़ा आपको रखना होगा, क्योंकि आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा फ़र्ज फरमाया है। इसीलिए ये तीसरी अरकान है और जो आपने इसको पूरा करना है। और उसके बाद चौथा अरकान है हमारा ज़कात, यानी कि हमें जो ज़कात देनी है। यानी कि अगर हमारे पास पैसा इतना है और हमारे पास अखराजात कम हैं और पैसा हमारे पर भरपूर है तो उसकी हमने ज़कात देना है। जिसके पास माल निसाब जिसको बोला जाता है, माल निसाब उसको कहा जाता है जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7 तोले सोना होना चाहिए, वो माल निसाब होता है। उसकी ज़कात देना उसके पास वाजिब हो जाता है और उसको ज़कात देना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा चौथा अरकान है, क्योंकि इस ज़कात से हमारे गरीब भाई, हमारे जो मज़दूर भाई हैं, जो हमारे बहुत ही गरीब भाई हैं, यानी कि बेवा हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको ये पैसा दिया जाता है। या फिर मदरसे में जो यतीम बच्चे पढ़ते हैं, जो बाहर के बच्चे पढ़ते हैं, उनको दिया जाता है। फिर पांचवां जो अरकान है हमारा है हज। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जब इतना पैसा दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जब दौलत दी है, तो आप पर हज करना फ़र्ज़ हो जाया करता है और आप जो है फ़र्ज़ अदा करना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप माल निसाब हैं, आपके पास पैसा है, आप जो है हज करने जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला का घर का दीदार करके आएंगे, नबी करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर जाएंगे। बहुत खुश नसीब है वो भाई, वो मुसलमान भाई जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हज की सआदत नसीब अता फरमाई और वह हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नामा अमाल में उनके नाम पर हज बैतुल्लाह लिख दिया और उसका सवाब अता फरमा दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाया, जब वहाँ पर जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के घर के दीदार करते हैं और नबी करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों को चूम चूम कर जब दुआ मांगते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उस बंदा मोमिन के सारे गुनाह माफ़ कर दिया करता हूँ और जिसके लिए वो दुआ करता है उसके भी गुनाह माफ़ कर दिया करता हूँ। और ए मेरे बंदा मोमिन, जो तू अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जब दुआ मांगता है मेरे नबी के रोज़े पर जाकर, तो जो तू मांगता है मैं उसको पूरा फरमा दिया करता हूँ। आमीन सुम आमीन। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखें और इस पर अमल करें और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आप इस पर बाकायदा खरे उतरें, क्योंकि हम मोमिन मुसलमान हैं। मोमिन मुसलमान भाई जितने भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे भाई हैं, इस बात को जहन में बिठा लें कि हमारा ईमान सच्चा और पक्का और बहुत ही मजबूत है और कुरान की हमेशा हम वक्त तिलावत करते रहें। इंशाअल्लाह जब हम कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान को पढ़ते रहेंगे, कुरान को अपने सीने के अंदर पेवस्त कर लेंगे, कुरान को अपने सीने के अंदर उतार लेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो किताब है जो अज़मत वाली किताब है, क्योंकि मैंने अपने महबूब को अता फरमाई है। वो महबूब जो सारे आलम का मालिक है, सारी कायनात का मालिक है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कायनात का मालिक बनाया है। वो मालिक है जो अल्लाह तबारक व तआला ने सब मोमिन मुसलमानों पर नहीं बल्कि सारी कायनात पर आपकी हुकूमत बना दी है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम नबी करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऐसी उम्मत में पैदा हुए हैं। हमारी भी ये खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने नबी पाक साहिब औलाद की उम्मत में हमको पैदा फरमाया। ये भी हमारी खुशनसीबी है क्योंकि इसमें पैदा होने के लिए नबियों ने भी इल्तिजा की, ए रब करीम कि हमें भी अपने नबी के उम्मत में हमें पैदा फरमा दे।
تو آئیے جب نبی اس بات کو کہتے ہیں تو کچھ تو اس میں ہوگا جو آقا انعامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا ہونا چاہتے تھے۔ تو آج ہمیں اس بات کا فخر کرنا چاہیے کہ ہم کالی کملی والے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، تو یہ بھی ہم پر بہت ہی فخر کی بات ہے، اور ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ صدقہ یہ جاریہ ہے۔ اگر کوئی دین کی بات کو آگے شیئر کرتا ہے، ایک دوسرے بھائی کو پہنچاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملتا ہے، اور جو آگے شیئر کر رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور جو اس کو سن رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور جو اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ اور اس کے عمل کرنے سے یہ معلوم نہیں کون سا بھائی کون سی بات پر عمل کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی بات پسند آ جائے، اور اس کے ذریعے ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں اور آپ کے بھی گناہ معاف ہو جائیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بھی مغفرت ہو، ہماری مغفرت ہو، اگر کوئی غلطی سی ہوئی ہے معاف